روزے کا مقصد۔ روزہ بھوک پیاس کی سالانہ رسم نہیں بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے بغیر نہ تو روزہ روزہ ہے اور نہ ہی رمضان رمضان۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ معاملہ صرف روزے کا نہیں بلکہ یہی معاملہ تمام دینی اعمال کا ہے۔ روزے کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں اس کا مقصد بتانے کے لیے لعلکم تتقون کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی یعنی گاڈ کانشسنس، یعنی خدا شناسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ انسان کو خدا شناس بنانے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا اس انسان کو تیار کرنے کی نرسری ہے جو آخرت میں خدا کے پڑوس میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ بلا شبہ خدا شناس لوگ ہی خدا کے پڑوس میں بسائے جائیں گے۔ اسی مقصد کے تحت انسان میں خدا شناسی یا دوسرے الفاظ میں گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے روزے کے ذریعے سے انسان کو شاک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے روٹین کی سوچ کو توڑا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کو لے کر سوچے، تاکہ وہ خدا میں جینے والا بن جائے۔ نارمل حالات میں انسان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیے رہتا ہے، جس کے چلتے وہ خالق اور مقصد تخلیق کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتا۔ روزہ انسان کی اسی ذہنیت کو توڑتا ہے۔ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان، تو چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتا، کیونکہ تو نہ تو اپنا خالق ہے اور نہ جس دنیا میں تو رہتا ہے وہ تیری بنائی ہوئی دنیا ہے۔ لہٰذا تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو اپنے خالق کے تعلق سے سنجیدہ بن جا۔ جب ایک انسان روزے کے مقصد کے تحت خالق اور مقصد تخلیق کو پا لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنی یافت ڈسکوری سے باخبر کرنا چاہتا ہے جو خالق اور مقصد تخلیق سے بے خبر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا شناسی کا براہ راست تعلق دعوت سے ہے، اور قرآن بھی اس چیز کی ان الفاظ میں تصدیق کرتا ہے کہ جس رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کی حیثیت ہدی للناس کی ہے، اور ہدی للناس روزے اور رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے والے سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ یہ سارے انسانوں کی امانت سارے انسانوں تک پہنچائی جائے۔ لیکن موجودہ مسلمانوں نے روزے اور رمضان کو سالانہ کلچرل فیسٹیول بنا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ رمضان کے مقصد سے محروم ہیں۔ سوچئے۔